بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کھلی تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کاوش تبلیغ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کھلی تبلیغ کے بارے میں۔ کھلی تبلیغ ایک اصطلاح ہے جو عام طور پر اسلامی دعوت و تبلیغ کے سیاق و سباق میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دین اسلام کی کھلم کھلا اور بغیر کسی رکاوٹ کے تبلیغ کرنا۔ اس میں اسلام کی تعلیمات کو عوامی سطح پر پھیلانے، دوسروں کو حق کی طرف بلانے اور لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دینے کا عمل شامل ہوتا ہے۔ واضح اور غیر مبہم پیغام۔ تبلیغ کا مقصد دین کی سچی اور واضح تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر کسی کے لیے کھلی دعوت کرنا۔ اس میں ہر مذہب، قوم اور طبقے کے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ رواداری اور حکمت۔ کھلی تبلیغ میں نرمی، شفقت اور حکمت سے کام لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھ سکیں۔ اجتماعی اور انفرادی سطح پر عمل۔ یہ کام فرد واحد بھی کر سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ تبلیغی جماعتیں کرتی ہیں۔ مساجد، اجتماعات اور عوامی مقامات۔ کھلی تبلیغ اکثر مساجد، دعوتی اجتماعات اور عوامی مقامات پر کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن و حدیث میں تبلیغ کی اہمیت۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تبلیغ کا ذکر آیا ہے، مثلا اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا حکم۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کرو۔ سورۃ النحل آیت 125۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اے نبی، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بالفرض دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے معاوضے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہیں ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ اظہار دعوت کا پہلا واضح اور کھلا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دیا۔ قریبی رشتہ داروں کو خبر کرنے کا حکم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء آیت 214، یعنی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ پہلی بار تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی دعوت کو خفیہ رکھنے کے بجائے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے سامنے کھل کر پیش کرے۔ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ علی علیہ اعلان تبلیغ کا حکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر دعوت کے کھلے اظہار کا حکم دیا۔ فَأَسَنْدَ سورۃ الحجر آیت نمبر 94، یعنی پس آپ ڈنکے کی چوٹ وہ بات کہہ دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھل کر دعوت اسلام دینا شروع کی اور کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو مخاطب کیا۔
مکمل اور عمومی دعوت۔ پھر ایک اور حکم آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ یعنی کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے اسلام کی دعوت نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ملا، سورۃ الشورى آیت نمبر 214۔ پھر عام طور پر کھلے عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ بعد میں پوری انسانیت کی طرف رسول ہونے کا اعلان کیا گیا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ یہی وہ مراحل تھے جن کے ذریعے اسلام کی دعوت خفیہ سے اعلانیہ ہوئی اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چاچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں۔ یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تبلیغ کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین دعوت۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ پہلا حکم قریبی رشتہ داروں کو خبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 14، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ حکم ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں قوم بنی ہاشم کو خاص طور پر دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا پر اعلان دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام خاندان کو کوہ صفا پر جمع کیا اور ان سے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرہ، اے بنی مخزوم، اور باقی تمام قریشی قبائل کو مخاطب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس جان لو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات سن کر ابو لہب نے غصے میں کہا، تبارک اللہ یا محمد، یعنی محمد تمہاری ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحم نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ المسد آیت نمبر 1، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ خاندان کے افراد کو انفرادی دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب، حمزہ بن عبد اور عباس بن عبد المطلب کو بھی اسلام کی دعوت دی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے اور اسلام کے زبردست حمایتی بنے۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا مگر آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ابو لہب اور کچھ دیگر سرداران قریش نے شدید مخالفت کی۔ خاندان کی خواتین میں دعوت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی کم عمری میں ایمان لے آئے۔ یہ قرابت داروں میں تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا جس میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ شدید دشمن بن گئے، مگر یہ پہلا قدم تھا جس سے اسلام کی دعوت قریش میں پھیلنے لگی۔ کوہ صفا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح امتحان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صبا ہائے صبا ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وانظر اشری کا نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ غز قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہواروں کی یہ جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے میں اس لیے جمع کیا ہے۔ اس پر سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہے۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وانظر اشری کا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جماعت قریش، اپنے آپ کو جنت سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جنت سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جنت سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درغائیت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی سے تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی افقیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اس آواز کی گونج ابھی مکی کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور حکم نازل ہوا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا، اور آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریشی اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا ہے۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون اور چراہ اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مقابل میں نے اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی نچلے طبقے کے اکبر
یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے، ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر بل یرید الانسان لفجر اماما، آیت نمبر 575، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آ کھڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقتدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کہیں تو کیا کریں، قریش حیران تھے، اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامعہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بڑی گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی عام معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ حق کا وشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلانیہ طور پر دعوت اسلام دینی شروع کی تو یہ مکہ کے مشرکین کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان کے باطل عقائد، طاقت اور مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے شدید مخالفت شروع کر دی۔ حق کا کھلا اعلان کرنا، اللہ کا حکم کھل کر تبلیغ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَأَصْدَقَ سورۃ الحجر آیت نمبر 94، یعنی پس آپ کھل کر وہ بات کہہ دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو کھل کر دینا شروع کیا، جس سے قریش کے سردار سخت ناراض ہوئے۔ کوہ صفا پر اعلان نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو کوہ صفا پر جمع کر کے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیوں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جان لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم ایمان نہ لائے تو آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوگے۔ یہ کھلا اعلان مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابو لہب کے مشرکین کا رد عمل۔ ابو لہب کی گستاخی اور اللہ کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں چلایا، تبارک یا محمد الحاظ جمیت تعانا، یعنی محمد تمہاری ہلاکت ہو، کیسے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ اس کے جواب میں سورۃ المسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب سورۃ المسد آیت نمبر 1، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ قرآن کی طرف سے ایک واضح اعلان تھا کہ جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ سرداران قریش کی سازشیں اور ظلم۔ مشرکین مکہ نے مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ذہنی اور جسمانی اذیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنا، مسجد الحرام میں نماز کے دوران اوجری ڈالنا، حضرت بلال، حضرت خباب اور دیگر غلام مسلمانوں کو تشدد، حضرت سمیہ رضی اللہ اسلام کی پہلا شہیدہ کو نیزہ مار کر شہید کرنا۔ سماجی بائیکاٹ۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا مکمل سوشل اور اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے 3 سال تک شب ابی طالب میں شدید بھوک اور تکلیف کے حالات پیدا ہو گئے۔ قتل کی سازش۔ جب اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے لگی تو قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسلام کا پھیلاؤ اور مشرکین کی ناکامی۔ اگرچہ مشرکین مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کو دبایا جائے، اگر اللہ کے دین کو کوئی نہ روک سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ جیسے طاقتور افراد ایمان لے آئے، جس سے مسلمانوں کو قوت ملی۔ مدینہ میں اسلام کو مضبوط پناہ گاہ مل گئی۔ یہ کے بعد اسلام ریاستی طاقت کے ساتھ ابھرا۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر قریش کی مخالفت ختم ہو گئی اور بیت اللہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔
سچائی کا بول بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اس باجلاف اعلان کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے ہر حربہ آزمایا، مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ یریدون لیطفئوا سورۃ الصف آیت نمبر 8، یعنی یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے۔ یہی حقیقت تھی کہ اسلام کا سورج چمک اٹھا اور کفار مکہ کی مخالفت خاک میں مل گئی۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روکنے یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور راز مارانہ لب و لہجہ اختیار کی، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ قریش کا ابو طالب کی خدمت میں آنا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز پھیل رہی ہے اور ان کے پیغام سے مکہ کا روایتی سماجی اور مذہبی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سرداروں کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کے بت پرستی پر مبنی مذہبی نظام اور تجارتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرپرست تھے کے پاس جا کر شکایت کی اور درخواست کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکیں۔ قریش کے مختلف وفود کی حضرت ابو طالب کے پاس آمد۔ پہلی کوشش، قریش کے سرداروں نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے روکیں۔ حضرت ابو طالب نے نرمی سے ان کی بات سنی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے نہیں روکا۔ دوسری کوشش، جب قریش نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر قائم ہے تو وہ دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ انہیں نہیں روک سکتے تو ہم سے بھی دشمنی مول لیں گے۔ حضرت ابو طالب کو یہ محسوس ہوا کہ قریش کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور صورتحال بتائی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ کہے، چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ لیں تب بھی میں اس کان سے باہر نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کی راہ میں جان دے دوں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر کہا، جاؤ میرے بھتیجے، جو چاہے کرو، میں تمہیں کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تیسری اور سخت کوشش، معاوضے کی پیشکش۔ قریش کے سردار ایک اور مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ایک نوجوان عمارت بن ولید جو قریش کا ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان تھا کو پیش کیا اور کہا، ہم آپ کو یہ نوجوان دے دیتے ہیں، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ حضرت ابو طالب نے قریش کے اس مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا، تم مجھے اپنا بیٹا دے کر پالنے کے لیے کہہ رہے ہو اور میرے اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے مانگ رہے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حمایت جاری رکھی، حالانکہ وہ خود ایمان نہیں لائے۔ قریش کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ مزید سخت اقدامات پر مجبور ہو گئے، جن میں شب ابی طالب کا بائیکاٹ 7 سے 10 نبی شامل تھا۔ حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعبد کا سلسلہ ان کی وفات 10 نبی تک جاری رہی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کرنی، حضرت ابو طالب کی غیر مشروط حمایت اور قریش کی مخالفت کی شدت کو نمایاں کیا۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ ان ہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ کر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شان کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس کرتے ہوئے ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ
ایک رائے طے کر لو، تم میں بام کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تصدیق کر دے اور ایک بات کی دوسرے کی بات کو کر دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کہن نہیں ہے، ہم نے کہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر کوئی کہنوں جیسی گنگناہٹ نہ ہے اور نہ ان جیسی کافیہ گوئی اور نہ بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شہر ہے۔ ولید نے کہا وہ شہر بھی نہیں، ہمیں حیز قریض مقبوض مقصود سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بڑا شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخصیت کر بھی نہیں، ہم نے جادوگر و ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شرعی ہے، جس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگوں سے باتیں سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی شور بھی اور کنبے قبیلے میں پھول پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ ایسی معاملے میں ولید کے متعلق سورۃ مدثر کی آیت نمبر 11 تا 26 نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا ترجمہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سے غری اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بحر گئے، وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ واقعہ میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ مدینہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس آیت سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔